ایک مشہور کرسچن تاریخ دان اور میتھمیٹیشین مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی جس کے لیے اس نے پہلے دنیا بھر کے تاریخ دانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میں ایک ایسی یونیک قسم کی کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس کا ٹائٹل ہو کہ انسانی تاریخ کے 100 عظیم ترین انسان جو کہ اب تک پوری انسانی تاریخ کے اندر گزرے ہیں۔ یہ اپنے آپ کے اندر ایک انتہائی مشکل اور ذمہ داری کا کام تھا، لیکن ان لوگوں نے دن رات کی محنت کے بعد ان شخصیات کو 32 قسم کے حصوں کے اندر بانٹ کر ان کے پروفیشن کے حساب سے ان کا پروفائل بنایا اور آخر کار انسانی تاریخ کے 100 عظیم ترین انسانوں کی فہرست بن کر تیار ہو گئی۔ لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ غیر مسلم نے اپنی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ نکال کر کس شخصیت کو اس لسٹ کے اندر پہلے نمبر پر رکھا ہوگا؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لسٹ پر انہوں نے پہلے نمبر پر رکھا، جس پر کسی بھی باقی ہسٹورین نے اعتراض بالکل نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر ہر شخصیت کو ہر پہلو سے جانچا گیا کہ ایک سیاستدان سے لے کر شوہر تک اور ایک خاوند سے لے کر ایک جنگجو تک اس ایک شخصیت نے انسانی تاریخ پر کیا اثر چھوڑا۔ مائیکل ہارٹ کا خود یہ کہنا تھا کہ اگر اس لسٹ کے اندر مجھے اپنی مرضی کے مطابق کسی ایک شخصیت کو ٹاپ پر رکھنے کی اجازت ہوتی تو میں یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو پہلے نمبر پر رکھتا، کیونکہ میں خود ایک کرسچن ہوں۔ لیکن مجھے ماننا پڑے گا کہ نہ تو وہ کبھی باپ رہے، نہ خاوند، نہ سیاستدان، نہ جنگجو، نہ حکمران۔ ان کے یہ سب کے سب پہلو مسنگ ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام پہلو نہ صرف موجود ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مثال ہیں، اور مثال بھی ایسی کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسی کوئی شخصیت اور موجود ہی نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ کے اندر وہ عظیم ترین شخصیت جس نے پوری انسانی تاریخ پر اپنا اثر چھوڑا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، جو کہ نہ صرف مذہبی بلکہ سیکولر محاذ پر بھی کامیاب سیاستدان تھے۔ جارج برنارڈ شاہ آئرلینڈ کے مشہور ڈرامہ رائٹر اور سوشل ایکٹیوسٹ تھے۔ یہ بھی مذہب کے لحاظ سے کرسچن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو پڑھ کر ان کے بارے میں اس کے الفاظ یہ تھے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کو آج کے دور کے اندر ڈکٹیٹرشپ اور ظالم حکومتوں کا کنٹرول دے دیا جائے تو یقیناً وہ اس دنیا کو ایک امن اور خوشی سے بھر دیتے۔ خالق کائنات کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جن کی پوری زندگی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک مثال تھی، اور اسی لیے جن لوگوں نے ان کی زندگی پر غور و فکر کیا اور اسے سمجھا تو اسے ہدایت مل گئی، پھر چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو حق کے لیے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ ہندو اور مسلمان کے نظریات خدا کو لے کر بالکل الگ الگ ہیں، اور عام طور پر دونوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور تعصب بھی پایا جاتا ہے، جس کا ذمہ دار میڈیا اور سیاستدانوں کے پولیٹیکل فائدے ہیں جو کہ وہ لوگوں کو مذہب کے نام پر بانٹ کر حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کی سرزمین پر اپنے ہی لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی مثال ایک انسانیت کے مسیح کے طور پر پیش کرنا، وہ بھی ایک ہندو ہو کر اپنے آپ میں ہی سوچنے کے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ لیکن جن لوگوں نے غور و فکر کیا اور سچ کو جان لیا تو دوسروں کو بتانے کے لیے خود کو نہیں روک پائے۔ مثال کے طور پر انڈیا کے اس پروفیسر کی مثال لے لیں جو کہ ہسٹری کے پروفیسر ہیں اور مذہب کے لحاظ سے ہندو ہیں۔ ان کا نام ہے اواد اوجھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا آپ بھی سنیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، میں میڈیول انڈیا پڑھاتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اسلام اتنی اونچائی پہ کیسے تھا، مسلمان اتنی اونچائی پہ کیسے تھے؟ اسپین سے لے کر چائنا سی، کیسپین سے لے کر ہندوستان، پورے علاقے میں مسلمانوں کا قبضہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اس وقت پیغمبر کو سمجھتے تھے کہ جیتنے کے سدھانت کیا ہے۔ جیتنا تلوار سے نہیں، تلوار سے تو لوٹا جاتا ہے۔ چور کس چیز کا استعمال کرتا ہے؟ تلوار کا۔ یہ میسج ہے، میسج۔ اقرا شبد فیصل صاحب نے لیا کہ سر ہم تو اپنی انسٹیٹیوٹ کا نام اقرا رکھیں گے۔ میں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم انسٹیٹیوٹ کا نام کیا رکھیں؟ ہم نے کہا اقرا رکھو، بڑا اندھیرا ہے دنیا میں۔ اسلام جب پیدا ہوا پوری دنیا میں اندھیرا تھا، پوری دنیا میں۔ آپ کبھی اسلام کی ہسٹری پڑھو، یورپ عورتیں جلائی جا رہی تھی وچ ہنٹنگ کے نام پہ، وچ ہنٹنگ۔ ہندوستان ستی پرتھا، چین میں تو لڑکیوں کو ایسے ہی مار ڈالتے تھے۔ پوری دنیا میں اندھیرا، اور اس اندھیرے میں محمد صاحب لیمپ لے کر کھڑے ہوئے۔ اسلام، پریم، میسج۔ آج سب سے زیادہ ایجوکیشن میں ہندوستان میں کون پچھڑا؟ مسلمان۔ پیغمبر ہمارا کہہ رہا ہے، ہمارا، وہ ہم سب کے پیغمبر ہے، کسی خاص وشیش کے نہیں ہے۔ وہ کہتا پڑھو، سمجھو۔ طیف شہر کا نام سنا ہوگا، کافی لوگ بیٹھے ہوئے طیف، وہاں کے لوگ حضور صاحب کو پتھر مارتے تھے، گالی دیتے تھے۔ اب ہم کو کوئی یہاں گالی دے
اور سیفر یہاں کے کمشنر ہیں, دھولے صاحب آئی جی ہیں, تو میں تو جا کے ان سے کہوں گی سب انکاؤنٹر کروا دو, مروا ڈالو ان کو, یہ ہم کو گالی دے رہے سب. جبرائیل صاحب نے حضور صاحب سے کہا کہ کہو تو, طیف شہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے, تو انہوں نے حضور صاحب سے کہا کہ کہو تو دبا دوں. ارے بولے نہیں, جانے دو. یہ لوگ یہ جو مجھے پتھر مار رہے ہیں نا, کسی دن یہی ہمارے پیروکار ہوں گے. میسج آپ پڑھتے ہو اسٹریس لے کر, پڑھنا ہے مجھے نہیں, سمجھنا ہے.